اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو جو تھی وہ شرائط وضو میں بات چل رہی تھی اور شرائط وضو ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آخری مسئلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو اتنا پتہ ہو کہ میری نماز باطل ہے یا کسی رکن کی کمی کی وجہ سے یا وضو نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اس کو اندازہ ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز تو اس کو ریپیٹ کرنی ہوگی لیکن وضو کرنا اس پہ واجب نہیں ہے۔ یہ بات مسئلہ ہمارا آخری ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ مبطلات وضو کے حوالے سے ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن کو ہم مبطلات وضو کہتے ہیں۔ مبطل یعنی باطل کرنے والی چیز، مبطلات اس کا پلورل ہے، یعنی باطل کرنے والی چیزیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ روزے میں بھی مسئلہ آتا ہے اور یہاں پہ بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں جو ہیں وہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ چیزیں وضو کو توڑنے والی نہیں ہیں۔ خون نکل آنا مثلا، یا شاید نامحرم کو دیکھ لینا، یا قے ہو جانا، یا اس ٹائپ کی کچھ چیزیں ہیں جو اہل سنت کے ہاں وضو کو باطل کر دیتی ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف یہ جو آج ہم چیزیں پڑھیں گے، اگر آج پوری ہو گئی تو یہ تقریباً 9 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ اگر یہ 9 چیزیں وجود میں آئیں گی تو وضو ٹوٹے گا، یعنی ان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں اس مسئلے کے اعتبار سے تو 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جو وضو توڑتی ہو۔ اب اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ توڑتی ہے نہیں توڑتی ہے، مثلا جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یا مثلا بعض اوقات بعض ان کے اندر ہیں مسائل، مثلا سگریٹ پی لی وضو کے بعد، تو آیا سگریٹ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یا کوئی بھی ایسی چیز بالآخر جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس لسٹ کو چیک کر لیں۔ اگر اس لسٹ میں ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر اس لسٹ میں وہ نہیں ہے تو اطمینان سے آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بس دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ 8-9 چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں یہ ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 9 چیزیں جو وضو توڑنے والی ہیں، سب سے پہلی چیز اور دوسری چیز پیشاب و پاخانہ، یہ 2 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی وضو کرنے کے بعد واش روم جائے، چاہے پیشاب کرے چاہے پاخانہ کرے، اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ تو مین مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد استبرا نہیں کرتا اور کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے جس کے بارے میں اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں پیشاب ہے یا پیشاب نہیں ہے، کوئی نجس رطوبت ہے مثلا پیشاب، یا پاک رطوبت ہے مثلا وضی ودی وغیرہ جو دوسری رطوبتیں ہیں، تو اگر وضو کے بعد پیشاب کیا، استبرا نہیں کیا، اور استبرا نہ کرنے کی وجہ سے کے بعد وضو کیا، وضو کے بعد ایک مشتبہ رطوبت خارج ہوتی ہے، تو اس مشتبہ رطوبت کا حکم کیا ہوگا؟ اب معلوم تو نہیں ہے کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا کسی اور پاک رطوبت کا قطرہ ہے، تو ایسی صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ اگر مشتبہ رطوبت نکل رہی ہے تو یہی یعنی پیشاب والا ہی حکم اس پہ جاری ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے وضو کو باطل ماننا پڑے گا، اور وضو جو ہے آپ کو نماز کے لیے دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔
اچھا ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں ایک نظام ہے جو خدائی نظام ہے پیشاب کا اور پاخانے کا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک پروردگار عالم نے خاص جگہ قرار دی ہے، اس جگہ سے انسان کی یہ نجاستیں جو ہے وہ خارج ہوتی ہیں نارمل طریقے سے جو ہے. تو نارمل کا تو مسئلہ آسان ہے، جو بتا دیا وہ نارمل کا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اب نارمل طریقے سے اس کا پیشاب یا اس کا جو ہے پاخانہ جو ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے. وہ نارمل جو اس کے لیے قرار دی گئی ہے قدرتی طور پر جگہ، اس جگہ سے وہ چیز خارج نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اب نارمل طریقے سے اس کو خارج کیا جاتا ہے. تو اس کا حکم کیا بنے گا؟ آیا اس سے وضو باطل ہوگا یا اس سے وضو باطل نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر ابتدائی طور پہ پہلے دو صورتیں بناتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جس اب نارمل جگہ سے اس کا پیشاب نکل رہا ہے مثلاً، تو جو اس کی نارمل جگہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، نارمل جگہ کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب یعنی ایک دوسرا سمجھیں اس کے لیے مجرا بنایا ہے، پیشاب جاری ہونے کی جگہ یا پاخانہ جاری ہونے کی جگہ مجرا، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے پیشاب یا پاخانے کے لیے ایک سمجھیں نیا راستہ کھولا گیا ہے، ایک نیا مجرا بنایا گیا ہے کہ اس کا پیشاب و پاخانہ اب اسی جگہ سے آئے گا، پچھلا بند ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے. یہ ایک صورت ہے. کہتے ہیں اگر تو یہ والی صورت ہے تو کہتے ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے کہ اس جو نیا مجرا قرار دیا گیا ہے پیشاب کے لیے، اگر اس سے پیشاب خارج ہوتا ہے تو وہ وضو کو باطل کر دے گا، ٹھیک ہے نا. اگر باطل کر دے گا وضو باطل ہو جائے گا، جی وضو باطل ہوگا. لیکن اگر جو اس کا اپنا اصلی مجرا ہے وہ بند نہیں ہوا، اس کے آلٹرنیٹ مثلاً ایک اور مجرا قرار دیا گیا ہے کہ ابھی اس کا پیشاب دوسرے مجرا سے خارج ہو رہا ہے، وہ پرانا والا جو مجرا ہے وہ بند نہیں ہے لیکن ان فنکشنل ہے، ابھی اس کی بجائے ڈائیورژن دی گئی ہے اور پیشاب اس کا جو ہے وہ نئے مجرا سے خارج ہو رہا ہے مثلاً. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ویسے تو یہ وضو کو باطل نہیں کرے گا سوائے اس کے یعنی اصلی حکم اس کا یہی ہے کہ یہ والا جو نیا مجرا بنایا گیا ہے جبکہ پرانا مجرا بھی بند نہیں ہوا، تو یہ نئے مجرے سے پیشاب کا باہر آنا یا پاخانے کا باہر آنا یہ وضو کو باطل نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ یہ اس کے لیے جو ہے یہ عادی ہو گیا ہو، یعنی اس کی روٹین یہی بن گئی ہو. ایک مرتبہ ہوتا ہے نا مثلا ٹیمپریری طور پر دن دو دن کے لیے مثلا فرض کریں ایک مجرا سب پائپ لگا دیتے ہیں اور بیگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دن دو دن 4 دن 5 دن کے لیے، ہفتے بھر کے لیے، 10 دن کے لیے، جب تک بالآخر آپریشن ہوا ہوا ہے یا جب تک اس کا تھوڑا سا بہتر نہیں ہو جاتا کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے، جانے آنے کے قابل ہو جائے. ایک ٹیمپریری ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری طور پر علاج و معالجے کی غرض سے اس کے لیے ایک نیا مجرا بنایا گیا ہے جہاں سے اس کا بھی پیشاب خارج ہو رہا ہے اور نارمل روٹین مجرا سے خارج نہیں ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اگر اس کی عادت نہیں ہے تو باطل نہیں کرے گا. لیکن اگر فرض کریں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب یہ اس کے لیے عادی ہو گیا، نارمل ہو گیا اس کے لیے، بعض اوقات ہوتا ہے اتنا لمبا ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے، اس کی روٹین وہی ہو جاتی ہے، ولو دوسرا بند نہیں بھی ہوا لیکن گویا کہ ایسا ہے کہ وہ بند ٹائپ کا ہی ہے، ایکچولی بند نہیں ہے لیکن یہ اس کی عادت اور روٹین کا حصہ بن گیا ہے کہ اس کا پیشاب یا پاخانہ جو ہے اسی جو جدید مجرا ہے اسی سے خارج ہوتا ہے، تو پھر اس کا بھی باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ سمجھیں یا تو بند ہو گیا ہو یا کل بند ہو گیا ہو، بند ہونے کی طرح ٹائپ کی چیز بن جائے اور نیا مجرا اس کی عادت اور روٹین کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے. اچھا، یا یہ کہ نہیں عادی تو نہیں ہوا اس کے لیے، اس کی روٹین تو نہیں بنا ہے
لیکن جو پیشاب خارج ہوتا ہے یا جو پاخانہ وغیرہ خارج ہوتا ہے، فضلہ وغیرہ آتا ہے، وہ ایک طبیعی پروسیس کے تحت آ رہا ہے، یعنی کوئی آلہ نہیں لگایا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ پیشاب نکل رہا ہے. کسی آلے کی مدد سے پیشاب یا اس کے جو فضلات ہیں ان کو خارج نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کا اپنا نارمل، جو ایک نارمل انسان ہو، اگر نارمل مجرا ہو تو کیسے کرتا ہے وہ پیشاب یا فضلہ وغیرہ، ایک نارمل جو جس کو کہیں ایک نیچرل پریشر کے ذریعے سے وہ ان کاموں کو انجام دیتا ہے. تو اس کا بھی اگر پریشر نیچرل ہو، کسی آلے وغیرہ سے مدد نہیں لی جا رہی ہو اس کے پیشاب وغیرہ کو خارج کرنے کے لیے، تو چاہے وہ عادی نہ بھی ہو، پچھلا والا بند نہ بھی ہوا ہو، اگر نیچرل پریشر سے اس کا آ رہا ہے تب بھی اس کا حکم یہی ہے کہ اس کا وضو باطل ہو جائے گا. یہ دو صورتیں نہ ہوں، 2 یا 3 صورتیں جو آخر میں آئی ہیں، عادی نہ ہو یا طبیعی نہ ہو، یعنی نیچرل پریشر سے نہ آ رہا ہو. تو اس کے علاوہ والی جو صورتیں ہیں، اگر دوسرا والا بند نہیں ہوا تو پھر وضو کو باطل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. پریشر سے مراد کنٹرول نہیں، پریشر سے مراد جس طرح قدرتی طور پر ابھی مثلا اگر کوئی انسان ہٹا کٹا ہو تو کیسے اس کو پیشاب آتا ہے، اس طرح سے. اگرچہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جن صورتوں میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نہیں بھی باطل کرتا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان صورتوں میں بھی باطل سمجھتے ہوئے دوبارہ سے وضو کر لیں تو اچھا ہے. یعنی نتیجہ یہ نکلے گا، مطلقاً بن جائے گا. پھر مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے بند ہوا ہو، چاہے بند نہ ہوا ہو، چاہے بند نہ ہونے کی صورت میں عادی ہوا ہو، عادی نہ ہوا ہو، نیچرل جو پریشر ہے اس کے ذریعے خارج ہو رہا ہو، یا کسی آلے سے مدد لے کر اس کے پیشاب یا فضلے کو خارج کیا جاتا ہو. ان تمام صورتوں میں جہاں پہ نہیں بھی بن رہا باطل، احتیاط مستحب یہ کہ باطل سمجھتے ہوئے آپ ایک نیا وضو کر لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پہلا مسئلہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو، یہ تو 2 چیزیں ہوں گی نا، تیسری چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ریح کا خارج ہونا ہے. معدے کی جو ہوا ہے وہ اگر مخرج سے خارج ہو، پاخانے کے مقام سے، یہ جو ریح ہے یہ وضو کو باطل کر دیتی ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز، اب اس میں سمیل ہو نہ ہو، آواز ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریح اگر خارج ہوئی ہے تو ریح کا خارج ہونا وضو کو باطل کر دے گا. چوتھی چیز، ایسی نوم یعنی نیند کے جو، اچھا اس میں انہوں نے دیے جو کانوں پہ غالب آ جائے، ورنہ اکثر آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ نیند جو آنکھ اور کان پر غالب آ جائے. ایسی نیند کہ جو انسان کی آنکھوں پر اور کانوں پر غالب آ جائے. ٹیکنیکلی یہ ان کا مسئلہ زیادہ اچھا ہے. ٹیکنیکلی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کما قیل کہ انسان کے اعضاء میں سے جو سب سے آخر میں سوتا ہے وہ ہے کان. تو اس سے پہلے اگر آنکھ پہ غالب آ بھی گئی، فرض کریں بالفرض، اور کان اگر آپ کا بھی، آپ کی آوازیں دیکھیں، یہ جو کان میں آوازیں آتی ہیں، ایک مرتبہ سے جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں نا بعض اگر ڈھول بھی پیٹ لو تو نہیں اٹھتا، ایسی نیند ہوتی ہے. جیسے آپ میں سے شاید کافیوں کی ایسی ہو. درست. اصلا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ کوئی آواز، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں، بولو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا کہ کون سا جملہ بولا ہے، کیا بولا ہے، جملہ بولا ہے، گا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا، لیکن بالآخر کان میں آوازیں آ رہی ہیں. یعنی آپ کا کان بالکل بھی ابھی سن نہیں ہوا ہے کہ آپ کو کوئی آواز ہی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے معیار اصل میں. تو اگر کسی کی آنکھوں پہ غالب آ گئی اور کان پہ غالب نہیں آئی تو وضو تو باطل نہیں ہوگا نا. تو آنکھ کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو جو ایکسٹریم والا ہے اسی کو لیں تو کافی ہے. ہاں جب کان پہ غالب آئے گی تو آنکھ پہ آٹومیٹکلی غالب آ چکی ہے. یعنی یہ الٹا نہیں ہو سکتا کہ کان چل رہا ہو بند ہو اور آنکھ چل رہی ہو. وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند ہو کان چل رہا ہو, لیکن کان جو آخری سٹیج ہے جب اس کی بات کر دی تو نیچے والی آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. تو اس لیے ٹیکنیکلی یہ جو ادھر انہوں نے اس کتاب میں مسئلہ دیا ہے یہ زیادہ مجھے اچھا لگا ہے کہ یہ انہوں نے وہ ایکسٹریم والی بات کی ہے کہ کان پر غالب آ جائے نیند تو وہ نیند جو ہے آپ کے وضو کو باطل کر دے گی. کان پہ غالب آنے کا مطلب کہ اب آپ واقعی سو گئے ہیں, اب آپ واقعاً. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض روایتیں ہیں چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے, اور راوی بھی اچھے جلیل القدر ہیں اور روایتیں صحیح روایتیں ہیں. ان میں راوی نے اسی قسم کے سوالات کیے. مولا مثلا فرض کریں میں جھونکا آ گیا, وضو باطل, میں وضو سے تھا اور جھونکے آ گئے, وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہاں والیوں کے لیے خوشخبری کے جھونکوں سے باطل نہیں ہوتا. درست؟ مولا نے کہا نہیں باطل نہیں ہوا. کہا آنکھیں بند ہیں لیکن کچھ یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ ابھی بھی آنکھیں بند کریں کوئی ہاتھ ہلائے گا آپ کو یعنی شیڈ فیل ہوگا, بولو آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ہلی کیا چیز ہے. تو یعنی فیلنگز ہوتی ہیں کہ کوئی گھوم رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آنکھیں بند ہونے پہ ہی. کہا مولا یہ کیفیت ہو؟ کہا نہیں باطل نہیں ہوتا. پھر مولا نے یہ جملہ کہا کہ جب تک تمہارے کانوں پہ غالب نہ آ جائے اس وقت تک تمہاری وضو باطل نہیں ہوتا, کانوں پہ غالب آنے کے بعد اب وضو باطل ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے خاکے ہلکے سے آپ کو مدم سی وہ اندازے ہوتے ہیں یا کان میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو جب تک یہ چیزیں آپ کی چل رہی ہیں اس وقت تک آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. ہاں جب بالکل آپ کی آنکھیں تو بند ہو ہی گئی ہیں لیکن کان بھی بند ہو جائے اب آپ کا وضو جو ہے وہ باطل ہوگا. یہ ہے چوتھا مبتل جو وضو کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. پانچویں چیز ہر وہ چیز جو عقل زائل کر دے, دیوانگی, مستی, بے ہوشی, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں اور اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. چھٹی چیز استحاضہ متوسطہ اور استحاضہ قلیلہ, ان دونوں میں آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. وظائف ہیں عورتوں کے کہ وضو کرنا پڑتا ہے, وہ لوگ پہلے سے وضو تھا ان کا, لیکن استحاضہ قلیلہ میں بھی اور استحاضہ متوسطہ یہ خود استحاضہ وضو کے لیے مبتل ہے. یہ 6 چیزیں ہو گئیں. 7, 8 اور 9 جنابت, حیض اور نفاس. ایک شخص باوضو تھا جنوب ہو گیا, ایک خاتون باوضو تھی حائض ہو گئی, ایک خاتون باوضو تھی ہاسپٹل وضو کر کے گئی, بچہ پیدا ہوا, نفاس آ گیا, تو وہ جو وضو تھا اس کا وہ ٹوٹ گیا. تو حیض ہو, نفاس ہو, جنابت, یہ 3 چیزیں بھی وہ ہیں کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں. مطلب یہ تینوں چیزیں اتفاقاً وہ ہیں کہ جو حدث اکبر والی چیزیں ہیں, یعنی ان سے صرف وضو نہیں باطل ہوتا ہے, ان سے غسل بھی باطل ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص باغسل تھا اور دوبارہ سے جنوب ہو گیا. ایک خاتون جو ہے مثلا جس طرح بعض اوقات اب خواتین میں تو یہ حیض کے مسئلے تو بڑی ٹیڑھے میڑے مسئلے ہیں, اور مثلا فرض کریں آپ نے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہوئے بھی 10 دن پورے نہیں ہوئے تھے, غسل کر لیا, پھر اسپاٹنگ شروع ہو گئی, تو وہ 10 دن کے اندر تو حیض ہی ہوتا ہے, تو آپ کا وہ غسل پچھلا جو ہے وہ باطل ہو گیا. یعنی اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسپاٹنگ ختم ہونے کے بعد کر تو لیا تھا میں نے غسل حیض, تو وہ ابھی غسل آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا, یا اسی طرح سے. اور تو یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ جو ویسے تو حدث اکبر کا مورد ہیں, لیکن بالآخر اگر وضو بھی ہوگا, یعنی ان سے پہلے آپ باوضو تھی تو وضو بھی آپ کا باطل ہو جائے گا, اگرچہ متطہر ہونے کے لیے وضو کافی نہیں ہوگا. ابھی ہم بطلان کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آیا مثلا اس چیز سے مثلا حیض سے وضو باطل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھلے ہوتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وضو باطل ہو جاتا ہے اگر میں وضو کر لوں تو کافی ہو جائے گا, کہتے ہیں نہیں کافی نہیں ہوگا. تو وضو کرنا کافی ہے یا کافی نہیں, یہ بعد کا مرحلہ ہے. لیکن پچھلے مرحلے میں کہ آیا یہ باطل کرتا ہے وضو کو یا باطل نہیں کرتا, بھلے یہ حیض ہو یا نفاس ہو یا جنابت ہو, یہ وضو کو باطل کرتے ہیں.
تو یہ تینوں چیزیں بھی وضو کو باطل کرتے ہیں. تو یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں جو وضو کو باطل کرنے والی ہیں. 10ویں کوئی چیز آپ کو اس کائنات میں نہیں ملے گی. خون کا نکل آنا، نامحرم کو دیکھ لیا، نامحرم سے باتیں کر لیں، یا مثلا فرض کریں بد حجاب سامنے آ گئے کسی نامحرم کے، یا بے حجاب سامنے آ گئے، یا مثلا فرض کریں کچھ کھا لیا یا کسی کو گالی دے دی. دیکھیں ان میں سے بعض چیزیں مثلا گالی دینا ویسے ہی جائز نہیں ہے، مومن کو گالی دینا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ گنہگار بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ وضو کو باطل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرنے والی ہیں.